جنگ کربلا کے بارے میں تو آپ سب واقف ہیں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے اور مشک بھر لی، پھر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرات کے کنارے پر حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کیا فرمایا، اور یزیدی لشکر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کیا کہہ کر پانی سے انکار کر دیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے فرات پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ تفصیل سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میدان کربلا میں سارے بہادر شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے۔ خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ ان کے پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت غازی عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے۔ سامنے تقریباً 4000 کا لشکر تھا جو عمر ابن سعد نے تعینات کیا تھا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز پانی نہ بھر سکیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر ابن سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اصحاب، بھائیوں اور چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیموں میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس نے ان کے دلوں کو آگ لگا دی ہے، انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ تو عمر ابن سعد جو کہ اس وقت فرات پر موجود تھا، حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے فرزند ابو تراب، اپنے بھائی سے جا کر کہہ دو اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو تب بھی ہم تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو سارے بچے پیاس سے نڈال ہو کر حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد ہو گئے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ان بچوں کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ بعد میں وہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، حضور کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، میری جان آپ پر قربان ہو، دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے، اب میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، میرے پیارے بھائی عباس، تم صرف ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ اور یاد رکھنا جنگ نہ کرنا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور حضرت عباس علیہ السلام فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ فرات کے کنارے پر تقریباً 4000 کا لشکر تیر، نیزے اور تلواروں کے ساتھ تعینات تھا۔ جب ایک شخص نے حضرت عباس علیہ السلام کو فرات کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو خوف و دہشت سے دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کے خیمے میں آ پہنچا اور کانپتے ہوئے کہتا ہے، عباس، عباس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد اور شمر ملعون ڈر کے مارے کانپنے لگے اور مشکل سے آواز نکال کر اس سے پوچھتے ہیں، کیا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے، نہیں، فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کو کچھ راحت ملتی ہے اور شمر ملعون نے کہا کہ اگر عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پانی بھر لے گا، پھر ہمارے سپاہی کیا کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے 4000 سپاہی ابن حجاج کی کمان میں نہر فرات پر تعینات کر دیے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرات پر تیزی سے پہنچے۔ یہاں 4000 کا لشکر تیروں کے ساتھ تیار تھا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ تیروں کی بارش میں سے حضرت عباس علیہ السلام آسانی سے نکل گئے۔ سامعین، یہ تو صرف 4000 تھے جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بہادری سے بنا رکے تیزی سے فرات کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ایک سپاہی گھوڑے پر سوار تلوار نکالے حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آیا، جسے غازی عباس علیہ السلام نے ایک ہی وار سے دھول چٹا دی۔ حضرت عباس علیہ السلام فوج کے قریب پہنچے تو پورا لشکر ایسے بھاگنے لگا جیسے کسی بھنوروں کے چھتے سے بھنورے بھاگتے ہیں۔ پورا لشکر جس میں 4000 سپاہی تھے
حضرت عباس علیہ السلام کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کوئی بھی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لڑنے کے لیے آتا تو حضرت عباس علیہ السلام پہلے اسے کچھ نہ کہتے۔ اگر وہ وار کرتا تو حضرت عباس علیہ السلام اس کے وار سے بچ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرتے ہوئے رعب و دبدبے کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پر پہنچے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تو نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو فرات کے پانی میں ڈالا اور پانی نکال کر جب وہ پانی حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو آپ نے تصور کیا کہ وہاں سب پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاسے ہیں۔ ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا پانی واپس فرات میں ڈال دیا اور مشک نکال کر بھرنے لگے اور تشنہ لب مشک بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ نے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار ایک ہاتھ میں لی اور مشک اپنے منہ میں پکڑ لی اور دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں ایک درخت کی اوٹ میں گات لگائے حکیم بن طفیل طاہر نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد جب حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے تو پھر بھی حضرت عباس علیہ السلام مشک اپنے دانتوں میں لیے ہوئے خیموں کی طرف روانہ تھے کہ اچانک ایک تیز مشک پر آہ لگا اور مشک سے سارا پانی بہہ گیا تو حضرت عباس علیہ السلام رک گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو گئی اور ایک گرز حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر مارا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔